الرحیم الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس نشست میں صوفی اور مستصوف کے مابین فرق بیان کرنا ہے آپ کے سامنے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ صوفی بنے مستصوف نہ بنے۔ مستصوف وہ ہوتا ہے جو اپنے ظاہر کو بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ فقیروں جیسی ہو اور میرا شمار نیک لوگوں میں ہو، وہ مستصوف ہے۔ اور صوفی وہ ہوتا ہے جو خیال گناہ سے بھی اپنے دل کو بچاتا ہے۔ یعنی عام لفظوں میں جو مستصوف ہوگا وہ اپنے جسم کو زہری گناہوں سے بچائے گا، اور جو صوفی ہوگا وہ خیال گناہ سے بھی اپنے دل کو بچائے گا، خیال گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہر طرف وہ یار نظر آئے۔ آج تو ہمارے ذہن پاکیزہ نہیں ہے نا، اگر سگا باپ اور بیٹا اکٹھے جا رہے ہیں تو لوگ اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ استاد شاگرد کے ساتھ بیٹھا ہے تو لوگ اس کو بھی شک کے، دل پاکیزہ نہیں رہے، پلیدی آ گئی ہے دلوں کے اندر۔ وگرنہ اللہ والے تو اتنی ستھرے دل اور پاکیزہ خیال تھے۔ حضور اللہ اکبر شمس العارفین حضرت شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اتنی بڑا ادارہ تھا، 2000 طلباء آپ کے پاس پڑھا کرتے تھے، آپ علم دین پڑھاتے تھے۔ آج بھی وہ حجرے، وہ مکانات موجود ہیں جہاں پہ آپ پڑھایا کرتے تھے۔ تو آپ بیٹھے تھے، ایک عورت آپ کے دروازے پہ بیٹھ کے گا رہی تھی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ گوری نو ونگا چڑھا لے یار، گوری نو ونگا چڑھا دے یار۔ ایک زہر بین آیا اور اس نے کہا حضور اتنی بیہودہ کلام پڑھ رہی ہے اور آپ اس کو منع نہیں کرتے، کافی دیر سے بیٹھی ہے، اتنی بیہودہ کلام پڑھ رہی ہے، آپ منع نہیں کرتے اس کو؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا یہ درود پڑھ رہی ہے، یہ تو درود پڑھ رہی ہے۔ اس نے کہا حضور وہ بیہودہ کلام ہے، وہ کہہ رہے گوری نو ونگا چڑھا دے یار، گوری نو ونگا چڑھا دے یار۔ فرمایا نہیں، درود پڑھ رہی ہے۔ حضور پھر مجھے بھی سمجھائیں یہ درود کا کیسے مفہوم ہے؟ فرمایا وہ کہہ رہی ہے گوری سے مراد جو ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں، ونگا سے مراد وہ درود کا نذرانہ ہے، یار سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ اپنے محبوب پہ درود کے نذرانے بھیج دے، یہ کہہ رہی ہے۔ یہ پاکیزہ دل تھے، دل خیال گناہ سے بھی ستھرا تھا۔ آج ہماری نہ نگاہیں پاک ہیں، نہ خیالات ستھرے ہیں، نہ دل پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو غلط سمت کو بھی صحیح سمت دے دے، اس کو کہتے ہیں مثبت رویہ۔ اپنی طبیعتوں میں یہ مثبت رویہ اپنائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ صوفی اس کو کہتے ہیں کہ دل بھی خیال گناہ سے پاکیزہ ہو جائے، یہ صوفی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مستصوف سے بچائے اور صوفی ہمیں بنائے، حقیقی صوفی بنائے، کہ ایسا صوفی بنائے کہ ہر طرف ہمیں یار نظر آئے، خیال میں بھی، دل میں بھی، ذہن میں بھی، ہر طرف اس یار کا جلوہ ہو۔ اللہ تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔